الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشريك والشبيه والبديه والكفر والنظير ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقال تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا قد أنذر أمته الأعور الكذاب صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز علماء کرام اور شہر بیڑ کے غیور نوجوانوں، عزیز دوستوں، ہم عقیدے کی مشن اور عقیدے کے تحفظ کے لیے مختلف مجالس سجا رہے ہیں تاکہ ہماری نسلیں اور ہم ایک عظیم الشان ہستی کے خادم بن جائیں۔ یہ ایسا مشن ہے اور اتنا کارآمد مشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جزیرۃ العرب پر غلبہ ہوا اور خلفائے راشدین کے دور میں روم، فارس، نصف دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ ہوا۔ لیکن ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور پوری دنیا پر عالمی اور کلی غلبے کا دور ہے۔ اگر ہم حق کے لیے اس غلبے کو سمجھانے کے لیے ایک معمولی سی محنت بھی کرتے ہیں تو گویا کہ ہمارا حصہ اس کلی غلبہ اسلام میں لگ رہا ہے۔ گزشتہ ہماری گفتگو چل رہی تھی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی علامات شخصیہ، علامات زمانیہ، علامات مکانیہ کو ہم نے ذکر کیا۔ آج ایک بات ذکر کرنے کی خواہش ہو رہی ہے، علامات تکوینیہ۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آمد سے پہلے اللہ تعالی تکوینی طور پر، یعنی خود اللہ تعالی، جو اللہ تعالی کام کرے گا وہ تکوینی کام کہلائے گا، اللہ تعالیٰ تکوینی طور پر دنیا کا نظام تبدیل کرنا شروع کر دیتے۔ حدیث شریف میں ہے یبعث المہدی علی اختلاف من الناس وزلازل، کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے طبیعتوں میں، جماعتوں میں، خاندانوں میں، علاقوں میں، ممالک میں شدید اختلافات ہوں گے۔ اسی طرح امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد سے پہلے بہت کثرت سے
اللہ کا نظام تبدیل ہونا شروع ہوگا اس طور سے کہ مختلف علاقوں میں زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے، سیلاب آنا شروع ہو جائیں گے، طوفان آنا شروع ہو جائیں گے، بے وقت کی بارشیں ہو جائیں گی، موسم اپنے وقت کا موسم نہیں رہے گا۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردی اپنے موسم کی سردی نظر نہیں آتی، بارش سردی میں ہو جاتی ہے، اور زلزلے تو آج ہر کس و ناکس کی زبان پر ہے۔ تو حدیث شریف میں چونکہ فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخصیت آئے گی اور اس کے آنے سے پہلے اشارات ہوں گے، علامات ہوں گے، کوئی چیز نمودار ہوگی اس سے پہلے اثرات اس کے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ذکر کیا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ 4 عظیم الشان جنگیں لڑیں گے۔ اس سے پہلے میں ایک حدیث کا آپ حضرات کے سامنے خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے 5 دور ذکر فرمائے۔ فرمایا تکون فیکم النبوۃ ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها، اور آگے تک حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ امت مسلمہ کا پہلا دور ہوگا نبوت کا دور، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ نبوت کا دور برقرار رہے گا، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گا یہ نبوت کا دور ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے دور نبوت ختم ہو گیا۔ پھر فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، دوسرا دور شروع ہوگا خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل طریقے پر خلافت کا دور آئے گا۔ ثم یرفعها اذا شاء ان یرفعها، پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گا اس خلافت کو بھی ختم فرما لے گا۔ چنانچہ خلفائے راشدین کا دور بھی ختم ہو گیا۔ پھر فرمایا حدیث میں ثم تکون ملکا عاضا، پھر ایک کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور شروع ہوگا، جس میں ایک بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ قتل کرنے کے لیے درپے ہوگا، اور آپس میں ایک بادشاہت کی دوڑ لگے گی، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، کاٹ کھائیں گے ایک دوسرے کو، ملکن عاضا۔ پھر فرمایا ثم تکون ملکن جبریا، اور پھر چوتھا دور آئے گا جس میں ظلم و جبر، تشدد، قتل و غارت گری امت مسلمہ پر بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور پھر 5واں دور ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، اور اس کے بعد خلافت اور اسلامی نظام قائم ہوگا۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ ہم کس دور میں چل رہے ہیں۔ نبوت کا دور تو ختم ہو گیا، خلفائے راشدین کا دور بھی ختم ہو گیا، ملک عاض، موروثی بادشاہت، ایک دوسرے کو بادشاہت کے سلسلے میں قتل کرنے کا دور بھی کتاب الفتن کے علماء فرماتے ہیں خلفائے راشدین کے بعد سے یہ دور تیسرا شروع ہوا، اور اس میں بنو امیہ کی خلافت 130 سال، بنو عباس کی خلافت 656 ہجری، اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ 1924۔ یہ دور کافی طویل، کافی عریض، کافی لمبا تھا، اور یہ تیسرا دور ختم ہوا خلافت عثمانیہ 1924 میں جب ساقط ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا چوتھا دور آئے گا ثم تکون ملکن جبریا، چوتھا دور ہوگا کہ امت مسلمہ کا دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ان کے سروں سے خلافت کا سایہ چھین لیا جائے گا، اور امت بے سر و سامانی کے عالم میں در بدر بھٹکتی رہے گی، اور اتنا خون بہے گا، اتنا خون بہے گا کہ اس خون کا انتقام لینے کے لیے 5واں دور آئے گا۔ چنانچہ کتاب الفتن کے علماء فرماتے ہیں کہ چوتھے دور کے اختتام میں ہی اس وقت ہم لوگ جی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تعیین وقت جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، کسی بھی وقت 5واں دور شروع ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ پوری دنیا پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو دنیا میں کہیں 100 سال سے خلافت اسلامیہ نہیں ہے، ہماری مقدسات کفر کے قبضے میں ہیں،
اور دنیا پر حکومت یہود و نصارہ کی ہے، اور ہر علاقے میں، ہر ملک میں مسلمانوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اسی کو ہم دوسری حدیث سے بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 3 فتنے آئیں گے۔ پہلا فتنہ فتنۃ احلاس۔ صحابہ نے پوچھا فتنۃ احلاس، احلاس کا فتنہ ہے اللہ کے نبی کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ حرب و حرب، دوڑنے کا، بھاگنے کا فتنہ اور جنگوں کا فتنہ، پہلا فتنہ آئے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ فتنہ خلفائے بنو امیہ، خلفائے عباسیہ اور خلافت عثمانیہ تک تھا، چلتا رہا۔ اس کو کہتے ہیں فتنۃ الاحلاس، احلاس کا فتنہ، اس میں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں حکومتوں کے لیے اور جنگیں بھی کر رہے ہیں آپس میں، چنانچہ ہوئی ابتدا اسلام میں جنگیں۔ دوسرا فتنہ ذکر کیا، موضوع پر آئیں گے انشاءاللہ چند تمہیدی باتیں کر کے۔ دوسرا فتنہ ذکر کیا فتنۃ السراء، رازداری کا فتنہ، فتنۃ السراء یا فتنۃ السراء کا معنی خوشحالی کا فتنہ۔ علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے البذل المجہود شرح ابو داؤد میں، یہ دیکھیے علماء کرام کی کیسی تطبیقات تھی، اور آج کل ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے، بہت بڑے علامہ ہے وقت کے، انہوں نے فرمایا کہ یہ فتنۃ السراء ایک جگہ شروع ہوا میری زندگی میں۔ وہ کب ہوا؟ ایک آدمی تھا شریف مکہ، شریف حسین اس کا نام ہے، اس نے خلافت عثمانیہ کو 1924 میں گرانے کے لیے عیسائیوں اور انگریزوں کے ساتھ خفیہ رازداری کے ساتھ ساز باز کی، ان سے ہاتھ ملا لیا اور مکہ کے مختلف مسلمان گورنروں کو قتل کیا، اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کو ساقط کر دیا۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں والذی یظہر لی، کہ وہ بات جو میرے لیے ظاہر ہو رہی ہے فتنۃ السراء سے، وہ یہ شریف حسین کا فتنہ ہے جس نے خفیہ طریقے سے خلافت عثمانیہ کو ساقط کیا اور یہ جمہوریت کا نظام دنیا پر قائم کرنے میں ہاتھ لگا دیا۔ تو پتہ چلا کہ علماء کی اس طرف بھی نظر کہیں نہ کہیں ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ فتنۃ السراء اگر اس طرح رازداری سے کے معنی سے نہ لیں ہم اور خوشحالی کے معنی سے لے لیں تب بھی درست ہے۔ وہ اس لیے کہ جب خلافت عثمانیہ ساقط ہو گئی اور یہودی لوگ، عیسائی لوگ جزیرۃ العرب میں داخل ہو گئے اور وہاں اپنی کمپنیوں کے ذریعے سے انہوں نے تیل نکال دیا، تو عربوں میں کیا آ گیا؟ خوشحالی کا دور آ گیا۔ تو گویا کہ یہ دوسرا فتنہ تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ اور پھر تیسرا فتنۃ الدہیمہ، انتہائی تاریک فتنہ ہوگا جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر مومن کو تھپڑ لگے گا، ہر مومن کو اس میں کچھ نہ کچھ کا حصہ لگ جائے گا یا تکلیف پہنچے گی۔ تیسرا فتنہ، اور یاد رکھیے یہ تیسرا فتنہ 1990 سے شروع ہوا ہے، جب یہود و نصارہ نے دنیا پر نیو ورلڈ آرڈر کا نظام قائم کرنے کے لیے میٹنگیں شروع کر دی۔ میٹنگ تو بہت پہلے کر رہے تھے، لیکن عملاً انہوں نے کام کرنے کا ارادہ کیا اور مختلف دنیا کے ممالک کو تقسیم کر کے انہوں نے اپنا نظام قائم کیا۔ فتنۃ الدہیمہ، تیسرا فتنہ۔ تو بہرحال ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں۔ ان فتنوں سے نکلنے کے لیے ہمیں فتن کا علم چاہیے۔ یاد رکھیے فتن کا علم نہیں ہوگا تو فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، اور فتن کا علم ہوگا تو فتنوں کا شکار ہرگز نہیں ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور طوفان آ گیا، تو لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا یا ابن مسعود قامت الساعہ، کہ اے ابن مسعود قیامت آ گئی، فتنے اٹھ رہے ہیں، یہاں سے طوفان آ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود تیکے سے بیٹھے رہے اور کہا کہ گھبرائیے مت،
فتن کا علم مجھے ہے، ابھی قیامت نہیں آئی۔ پھر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اعماق اور دابق کے مقام پر یہودیوں کے لشکر آئیں گے امام مہدی کے خلاف، اور وہاں تیسری جنگ عظیم ہوگی، اپنی زبان میں کہہ لیں بہت بڑی جنگ ہوگی مسلمانوں کی، اس کے بعد قیامت آئے گی، اتنی جلدی نہیں آئیں گی۔ پتہ چلا کہ آپ کو اگر فتنوں کا علم ہے تو آپ ہر چیز کو یا تو فتنہ نہیں کہیں گے، یا علم نہیں ہے تو ہر چیز کو فتنہ سمجھیں گے، اس لیے علم ضروری ہے بچنے کے لیے۔ تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ انہی فتنوں کو دور کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ فتنے تو ظاہر سی بات ہے کفار کی طرف سے ہوں گے، شیطان کی طرف سے ہوں گے، اور اس کو دور کرنے کے لیے رحمان کا لشکر آئے گا۔ چنانچہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنا مشن پورا کریں گے، جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ 4 جنگیں ان کی ہوگی، جزیرۃ العرب پر اسلامی نظام قائم کریں گے، فارس پر نظام قائم کریں گے مسلم شریف کی روایت کے مطابق، اس کے بعد دنیا کفر کی ایک اتحاد کو توڑیں گے اعماق اور دابق میں، اور پھر چوتھی جنگ عظیم قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ یہاں پر کچھ باتیں بہت ساروں کے ذہنوں میں آ رہی تھی، ایک دو بات عرض کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ چوتھی جنگ کا جو ذکر کیا، وہاں ہمارے ذہن میں ایک اشکال گھوم رہا ہے کہ اسلامی حکومت ہے ترکی میں تو کیسے ان سے جنگ ہوگی؟ تو اس کا ایک جواب تو پہلے بھی عرض کیا، ایک جواب آج عرض کرتے ہیں، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قسطنطنیہ کا ذکر کر رہے ہیں اس وقت قسطنطنیہ یورپ کا کیپٹل ہے، کیا ہے؟ یورپ کی راجدھانی تھی۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم چوتھی جنگ یورپ کی کسی بھی راجدھانی کے خلاف کرو گے، چاہے موجودہ قسطنطنیہ ہو یا کوئی اور علاقہ ہو۔ اور دوسری حدیث میں بلکہ واضح طور پر فرمایا ثم تغزون قسطنطینیۃ والرومیۃ، کتاب الفتن کی ایک روایت میں یہ لفظ موجود ہے کہ تم قسطنطنیہ یعنی روم والوں سے، اٹلی وغیرہ کے جو بقیہ علاقے رہ جائیں گے ان سے تم قتال کرو گے۔ اب ایک بات رہ گئی تھی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے تو کچھ ان کے انصار ہوں گے، مددگار ہوں گے، خادم ہوں گے، لشکر کا حصہ ہوں گے، اور دوسرے درجے میں کچھ ان کے مخالفین ہوں گے، شیاطین ہوں گے جو ان کے لشکر کو روکنا چاہیں گے۔ تو کون ہے امام مہدی کا مددگار اور کون ہے ان کا مخالف؟ تو پہلے مخالفین کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ علماء نے جزیرۃ العرب کے حکمران سب سے پہلے امام مہدی کے مخالف ہوں گے، اس لیے کہ ان کی پہلی جنگ کس سے ہونی ہے، اور وہی لوگ اوپر شکایت کریں گے نا عیسائیوں کو کہ یہ بندہ آ چکا ہے، جس کو کیا بولیں گے، جس کو اگر بولا جائے تو دہشت گرد آ چکا ہے، اس کو پکڑو۔ تو پہلا مخالف جزیرۃ العرب کے حکمران۔ یاد رکھیے آپ، جو بھی ان کی تائید کرتا ہے، ان کی بولی بولتا ہے، ان کے قدموں میں گرتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا، ممکن ہے کہ پھر وہ انہی کے ساتھ رہ جائے، حق کے ساتھ نہ رہ سکے۔ دوسرا مخالف گروہ جو امام مہدی کی مخالفت کرے گا، وہ جو شام سے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لشکر کشی کرے گا، سفیانی اور اس کا لشکر، جس کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ لشکر آئے گا اور مقام بیدا میں مدینہ کے قریب دھس جائے گا۔ یہ دوسری جماعت ہوگی جو امام مہدی کی مخالف ہوگی۔ اور تیسری جماعت عیسائیوں کا اور دنیا کفر کا اتحاد، جو اعماق اور دابق کے مقام پر ٹوٹ جائے گا، یعنی پوری دنیا کا اتحاد کفر کا بھی ان کا مخالف ہوگا۔ یہ 3 تو ان کے مخالفین ہیں، 3 ان کے اعوان، انصار، مددگار اور ان کے لشکر کا حصہ رہیں گے۔ نمبر 1، جزیرۃ العرب کے میدان میں سرگرمی دکھانے والے درویش۔ جزیرۃ العرب میں ہر زمانے میں رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زمانے میں مسلمان میدان کارزار گرم رکھیں گا۔ ترجمہ تو میں بہت ہٹ کے کروں گا، آپ نے سمجھنا ہے جو سمجھنا ہے۔ تو ہر زمانے میں میری امت کے میدان کارزار کو گرم کرنے والے لوگ رہیں گے۔
تو جزیرۃ العرب میں جو میدان کارزار کو اس وقت گرم کر رہے ہیں اور آئندہ کریں گے، وہ امام مہدی کے معاون بنیں گے۔ اس لیے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو ان کے پاس تو عرصہ 4 سال 5 سال ہے، اور ان کو پوری دنیا میں انقلاب لانا ہے۔ وہ کہیں سے ٹریننگ کیمپ تھوڑی کھول کے بیٹھیں گے اور اس میں تربیت دیتے رہیں گے اور اسی میں وقت ان کا ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو میدانی لوگ ہیں وہ تو ان کے یقیناً ہاتھ اور پیر ہے اور ان کے ساتھ ہوں گے۔ بلکہ مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں خوب نور روشنی پیدا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت ہمیشہ حق کے لیے لڑتی رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس حق سے روک نہیں پائے گی۔ امام مہدی اسی حق جماعت کے امیر بن کے آئیں گے۔ پتہ چلا کہ ہم جو بھی دین کے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اس جماعت کی طرف بھی دیکھتے رہنا ہے اور اپنے مروجہ طریقہ کار سے ایک قدم اوپر بھی اٹھنے کی کوشش کرنا پڑے گا، بلکہ کرنا چاہیے ہم کو۔ ایک جماعت جزیرۃ العرب کے درویش، دوسری جماعت جو ان کی مددگار بنیں گی وہ علماء 7، وہ 7 علماء جو ان کو تلاش کر رہے تھے اور تلاش کر کے ان کو حرم سے نکالا اور زبردستی ان سے بیعت کی، ان کو خوب اکسایا کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو امت مسلمہ تو بے یار و مددگار رہ جائے گی، ان کو اکسایا۔ تو وہ 7 علماء بھی ان کے معین رہیں گے۔ اور تیسری جماعت، حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر آئے گا من قبل خراسان، خراسان کی طرف سے ایک لشکر آئے گا۔ جب تم خراسان کی طرف سے وہ لشکر دیکھو، یا اذا رأیتم الرایات السود، جب تم سیاہ جھنڈے دیکھو، خراسان کا وہ لشکر دیکھو، تو اس لشکر کا حصہ بن جانا۔ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، اگر اس لشکر کا حصہ بننے میں تمہیں دشواریوں کی بھی انتہا ہو جائے اور برف پر گھسٹ کر تمہیں اس لشکر کا حصہ بنے تو بھی بن جانا۔ فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةَ اللَّهِ الْمَهْدِي، اس لیے کہ اسی لشکر میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، یا اس لشکر کا حصہ کچھ دن رہ کر چا چکے ہوں گے، اور یہ لشکر انہی کا لشکر ہوگا۔ اب خراسان کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں۔ خراسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خراسان جو تھا وہ بخارا، سمرقند اور ایران کا کنارہ اور آج کے زمانے کا افغانستان اور پاکستان کے بھی کچھ کنارے، اس زمانے میں اس کو کہتے تھے خراسان۔ فرمایا کہ جب تم دیکھو خراسان سے ایک لشکر آ رہا ہے تو اس لشکر کا حصہ بن جانا، کیونکہ وہ کس کا معاون ہوگا؟ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاون ہوگا۔ اور بلکہ بہت ساری احادیث خراسان سے وابستہ ہیں۔ سمجھنا یہ ہے کہ خراسان کے لشکر کی کبھی مخالفت نہیں کرنی ہے۔ اور خراسان کے درویش ہی بر صغیر میں انقلاب لائیں گے، کیونکہ پچھلے بیان میں عرض ہو گیا امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام دونوں بھی یہاں تشریف بر صغیر میں تو نہیں لائیں گے، تو کون لائے گا یہاں پر انقلاب؟ تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے مددگار ہوں گے خراسان کے لوگ، اور وہی لوگ انقلاب برپا کریں گے۔ اس لیے کہ جس چیز کو لے کر وہ چل رہے ہیں، یاد رکھیے، وہ متعدی ہوتی ہے، وہ ایک جگہ رکتی نہیں ہے۔ یہ ہو گئی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعوان، انصار اور ان کے مخالفین۔ اب چلتے ہیں ہم آج کے ہمارے موضوع کی طرف، وہ ہے دجال۔ جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں گے، اتنے میں کوئی آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ دجال نکل چکا ہے، اور یہ آواز سنتے ہی مسلمان اور امام مہدی سارے مجاہدین وہاں سے نکلیں گے اور شام کا سفر شروع کریں گے۔ شام میں جب پہنچیں گے
تو وہ تو شیطان کی طرف سے اعلان ہوگا، لیکن جب شام میں داخل ہو رہے ہوں گے یقیناً دجال نکل جائے گا۔ اب دجال کیا چیز ہے؟ دجال کا معنی کیا ہے؟ دجال کی پیدائش کب ہوئی؟ دجال کا حلیہ کیا ہے؟ دجال کتنا عرصہ دنیا میں رہے گا؟ دجال کے محیر العقول تصرفات کیا ہے خلاف فطرت؟ اور اسی طرح دجال کے آنے سے پہلے دجالیت بھی دنیا میں آئے گی، وہ آ چکی ہے، ان باتوں کو ہم نے آج سمجھنا ہے۔ دجال کا پہلی بات معنی یہ ہے کہ دجال کہتے ہیں شک اور شبہ میں ڈالنے والی چیز، خلط ملط کرنے والی چیز، جو چیزوں کو ملا دے، مکس کر دے، حق اور باطل میں، جس میں آدمی کو سمجھنا دشوار ہو جائے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اس کو کہتے ہیں دجال۔ دجل اور فریب سے ماخوذ ہے، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، یوں سمجھ لیں بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ بہت سے اچھے ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے گا، ایسا وہ حملہ کرے گا، اس انداز سے وہ اپنا تصرف کرے گا کہ انسان دھوکہ کھا جائے گا۔ تو دجال کا معنی کیا ہے؟ دھوکہ دینے والا۔ دجال کا ذکر کیا قرآن کریم میں ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ صراحتاً تو قرآن کریم میں دجال کا ذکر نہیں، لیکن خطبے میں جو آیت پڑھی ہے وہاں مفسرین کہتے ہیں یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیت میں دجال کا ذکر ہے۔ یہ بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی ترجمہ یہ ہے جس دن تیرے رب کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائے گی، آ جائے گی، ان بڑی نشانیوں میں سے مفسرین کہتے ہیں دجال بھی ہے۔ دوسری آیت سورہ نساء آیت نمبر 159 میں فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے تو جتنے اہل کتاب ہوں گے سنجیدہ سمجھدار، وہ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ کس کو قتل کرنے آئیں گے؟ دجال کو قتل کرنے آئیں گے۔ تو جہاں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوگا دجال کا ذکر بھی از خود ہو جائے گا۔ اور سورہ زخرف میں فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، اس میں تم نے شک نہیں کرنا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، وہ قتل کرنے کس کو آ رہے ہیں؟ دجال کو قتل کرنے آ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ قرآن کریم میں دجال کے آنے کے کیا ہو رہے ہیں؟ اشارے ہو رہے ہیں۔ اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری صفات دجال کے ذکر کی۔ ایک مرتبہ تو آپ علیہ السلام نے یہی آیت بالکل پڑھ کر بتا دیا کہ اس آیت کی تشریح گویا کہ دجال ہی ہے۔ فرمایا اذا ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہا کہ 3 علامات ایسی ہیں کہ جب آ جائے گی تو اس کے بعد کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور وہاں ذکر کیا آپ علیہ السلام نے نزول عیسیٰ علیہ السلام کہہ لیں، اور الدجال، دجال کا نکلنا، اور تیسرا ذکر کیا ودابۃ الارض، زمین سے ایک جانور کا نکلنا۔ حدیث شریف میں مجمع الزوائد میں وغیرہ میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا تذکرہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ منبر و محراب سے ختم ہو جائے گا، اور جس وقت اس کا تذکرہ ختم ہو جائے نا، اسی وقت دجال کے نکلنے کا وقت ہوگا، لوگ غافل ہو جائیں گے۔ دجال کا ظہور کا وقت کب ہے؟ جیسے امام مہدی کی ہم نے علامات ذکر کی ہے کہ یہ علامات ہوگی ان کے آنے سے پہلے، دجال کے بھی آنے سے پہلے علامات ہوگی۔ ایک علامت تو ہم نے ذکر کر دی ہے، قسطنطنیہ کی فتح۔ قسطنطنیہ کی فتح ہی دجال کی آنے کی پہلی علامت ہے۔ اور 3 علامت مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے، اس کو ذکر کرنے سے پہلے ہم دجال کی پیدائش کی طرف جاتے ہیں کہ یہ بدبخت ہوا کب پیدا۔ اس سے پہلے ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں
کہ دنیا میں بہت سارے گمراہ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں دجال وجال کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ دو باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دجال دنیا میں کب آیا، کب پیدا ہوا۔ تو دو قسم کی روایت ہے۔ ایک روایت نہایت ضعیف ہے، لیکن اس کو بھی ذکر کرتے ہیں چونکہ ضعیف تو ہمارے یہاں قابل استدلال ہے، اور یاد رکھیے ضعیف کو چھوڑنے والے فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ فرمایا کہ ما من نبی الا قد انذر قومه بالدجال ونوح قد انذر قومه بالدجال، کہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور نوح علیہ السلام نے بھی دجال کا فتنہ ذکر کیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی شاید کہیں وہ پیدا ہو چکا ہو، لیکن یہ ایک کمزور بات ہے۔ صحیح روایت یہ ہے کتاب الفتن کے علماء کے نزدیک کہ یہ جو دجال ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوا، اور اس کے والدین کو 30 سال تک اولاد نہیں ہوئی، اور 30 سال کے بعد یہ بدبخت پیدا ہوا جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو فتنے میں ڈالنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ گھومتا تھا، فساد مچاتا تھا، اس کو قتل کر دیا، اس میں لڑائی کرا دی، اس کا مال چھین لیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام تو جنات کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، جادوگروں کو پکڑتے تھے نا۔ وہ بہت سارے جادوگروں کو سلیمان علیہ السلام نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا، اور ان کی کتابیں ضبط کر کے اپنے تخت کے نیچے ڈال دی۔ پہلے بارے میں اس کا ذکر ہے۔ دجال کو بھی دیکھ لیا کہ یہ بھی فسادی آدمی ہے، اس کو قید کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور اس کو چونکہ اللہ کی طرف سے نظام ہے کہ بھئی اس کو تو مغیبات میں شامل کرنا ہے، جو غیب میں چیزیں ہیں اس میں شامل کرنا ہے اس کو، لہذا اس کو کہیں اور قید نہیں کیا، جزیرے میں قید کر دیا۔ یہ جو سمندر ہوتا ہے اس میں جو خشک جگہ آ جاتی ہے نا، وہاں جزیرہ، اس کو جزیرہ کہتے ہیں۔ تو وہاں کسی جزیرے میں اس کو قید کر دیا، اور اس وقت سے یہ کیا ہے، ہمارے لیے فتنہ بن چکا ہے اور مغیبات کا حصہ ہے۔ تفصیلات اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر نہیں کی کہ کس جگہ پر ہے، وہ نہیں بتایا، اس لیے کہ ہمارے لیے امتحان کے طور پر بعد میں نکل کر کے آئے گا۔ تو اس بات سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ دجال کی جنس کیا ہے، انسان۔ وہ انسان ہے، ہاں صرف انسان نہیں ہے، انسان ہے لیکن طاقت جنات سے بھی بہت زیادہ ہے اس کے پاس، تصرفات اس کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہمیں امتحان میں ڈالنے کے لیے۔ تو ہے تو انسان، لیکن جنات سے زیادہ اس کے پاس طاقت ہے۔ اب گمراہ فرقے ہیں، مرتدین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دجال انسان نہیں ہے۔ جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، یا جو لوگ حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان سے پھر ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی دجال آنے والا ہے امام مہدی کے دور میں تو، اور وہ صرف 7 سال کے بعد آنے والا ہے۔ حدیث شریف میں ہے بین فتح المدینہ بین فتح المدینہ، فرمایا کہ مدینہ کے فتح ہونا اور اعماق اور دابق کا جو فتح ہونا ہے اس کا عرصہ ہے 6 سنین، 6 سال ہے۔ یعنی جب تیسری جنگ عظیم ہوگی اور اس کے بعد یہ جو قسطنطنیہ فتح ہوگا، اس کا دورانیہ 6 سال ہوگا۔ پھر فرمایا وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ، 7ویں سال میں دجال نکلنے والا ہے۔ تو امام مہدی کے 7ویں سال میں دجال نکلنے والا ہے۔ اب ہم ان سے پوچھیں، جو آدمی ہندوستان کا ہے اور کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، کہ بھائی آپ کو تو دعویٰ کر کے تقریباً سے 20 سال، کسی کو 15 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال بھی ہو گئے، دجال کدھر ہے تمہارا؟ تو وہ کہتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ دجال ہے نا، انسان نہیں ہے۔ پھر انسان نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ دجال کا مطلب ہے ٹیکنالوجی۔ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی۔
پھر ایک سادہ سا مسلمان ہمارا یہ پوچھیں گا بھائی حدیث شریف میں ہم نے یہ سنا ہے، اتنی بات تو سنی ہے کہ دجال کی پیشانی پر کاف فا اور را لکھا ہوا رہے گا۔ بھائی اردو میڈیم سے پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ کس سے پڑھاؤ؟ KFR نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ کاف فا، اور عربی میں ہوگا، عربی میں اور اردو میں ایک ہی ہے، کاف اور فا اور را۔ پتہ چلا نسلوں کو صحیح لے جاؤ تاکہ وہ دجال کا پیشانی تو پڑھ سکے کم از کم، اتنی تعلیم تو ہونی چاہیے۔ بہرحال ہوتی ہے یہ ایسے ہی برسبیل تذکرہ۔ جب ہمارے سادہ سے مسلمان نے اس کو پوچھا کہ دجال کی پیشانی پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کاف اور فا اور را لکھا ہوا رہے گا، یہ جو تمہارا جو دجال ہے ٹیکنالوجی، اس کی پیشانی پر کاف اور فا اور را کہاں ہے؟ تو اس نے بولا ہاں ہے نا۔ کہاں ہے؟ کہتا ہے کہ کسی بورڈ پر آپ لکھو امریکہ۔ کیا لکھو؟ اردو میں، یہ بھی اردو میں لکھنا پڑے گا۔ کہتا ہے امریکہ لکھو، لکھ دیے۔ آخر میں کیا ہے؟ کاف الف زبر کا۔ پھر کہتا ہے اس کے آگے لکھو آپ فرانس۔ فرانس کے شروع میں کیا ہے؟ فا اور را۔ کہتا ہے امریکہ اور فرانس دجال ہیں، اور ان کے نام میں جو آخر میں امریکہ کے آخر میں کا آ گیا، فرانس کے شروع میں فا اور را آ گئے، یہی کافر ہے، یہی لکھا ہوا ہے۔ دیکھو، یعنی دجال کو ڈھونڈنے کے لیے پہلے امریکہ جاؤ، پھر سفر کر کے فرانس جاؤ، پھر بھی نہیں ملنے والا ہم کو۔ تو بہرحال یہ جو خام خیالی ہے ان کی، دھوکہ لگ گیا ان کو کہ دجال انسان نہیں ہے، بلکہ احادیث میں اور تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے، مفسرین، محدثین، فقہاء جو ہمارے تینوں مراجع ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دجال کیا ہوگا؟ انسان ہوگا۔ اس کی جنس کیا؟ انسان ہے۔ کسی نے پوچھا کہ دجال اگر تمہارا یہ ہے تو اس کی آنکھ کدھر ہے؟ تو کہتے ہیں یہ جو اوپر سیٹلائٹ ہے نا، وہی دجال کی آنکھ ہے۔ یہ جو ہمارے موبائل میں کیمرے ہیں نا، اس کی بھی ایک آنکھ ہے، کہتے ہیں یہی اس کی آنکھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جب گمراہ ہو جائے تو اس کے دماغ میں عقل سلیم والا کوئی ایک جملہ بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ تو دجال انسان ہوگا، اور انسانوں کے لیے ہی امتحان کے طور پر آئے گا۔ دجال کا حلیہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، ان الدجال اعور عین الیمنی۔ اب ہمارے یہاں بہت سارے مسلمانوں کو ایک مغالطہ لگا ہوا ہے۔ پہلے یہ بات سمجھ لے کہ دجال کی دو آنکھ ہوگی، ایک نہیں۔ کتنی ہوگی؟ دو آنکھ۔ اس تطبیق سے تمام احادیث کے اشکالات بھی دور ہو جائے گی، کیونکہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ سیدھی آنکھ میں مسئلہ ہے اس کے، بعض احادیث میں آتا ہے کہ بائیں آنکھ میں مسئلہ ہے۔ تو ہم محدثین کہتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ اس کی آنکھیں کتنی ہوگی؟ دو ہوگی۔ یہ جو بائیں آنکھ ہوگی مطموس العین، یہ مکمل بجھی ہوئی ہوگی، یوں سمجھ لے بند ہوگی، مطموس العین، نہ بہت اندر دھسی ہوئی ہوگی نہ بہت باہر نکلی ہوئی ہوگی، وہ بجھی ہوئی ہے۔ اور داہنی آنکھ کأن عینہ عنبۃ طافیۃ، اس کی جو دائیں آنکھ ہوگی انگور کے دانے کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی، وہ بھی عیب دار ہے۔ دونوں آنکھ، ایک آنکھ بالکل بجھی ہوئی اور دوسری آنکھ عیب دار ہے، گویا کہ انگور کا دانہ نکلا ہوا ہے۔ وہ بھی ایسا انگور جس کو آپ لے کر دبا دو تو کیسا ہوتا ہے، اتنا گھٹیا قسم کی اس کی آنکھ ہوگی۔ یہاں سوال ہوگا کہ پھر یہ یہودی لوگ ایک آنکھ کو اتنا مشہور کیوں کرتے، ہر چیز پر اس کو عام کرتے ہیں؟ اصلاً یہ یہود دجال کو خدا سمجھانا چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر دیکھ رہا ہے، وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہماری آنکھ کی نگرانی میں ہیں ہر جگہ۔ اور یقیناً انہوں نے اتنا کچھ فساد مچا دیا ہے کہ ہماری ہر چیز ان کی نگرانی میں چل رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کا جو جسم ہوگا، ان المسیح الدجال قصیر، اس کا قد پست قد ہوگا، قصیر پست قد، بہت اونچا نہیں ہوگا۔ ہمارے ذہن میں الگ تصور ہوتا ہے، تصور سے تو دجال کو ہم پہچان نہیں سکتے۔ قصیر ہوگا، پست قد ہوگا۔ افعج،
کہتے ہیں اس کے جو پاؤں ہوں گے اس طرح ہوں گے، ہمارے پاؤں اس طرح ہوں گے، اس کے پاؤں اس طرح ہوں گے، ایڑیوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، آگے سے پاؤں ملے ہوئے ہوں گے، یعنی اس کے چلنے میں بھی عیب ہوگا، سر میں تو عیب تھا ہی، چلنے میں بھی عیب۔ یہ تو دجال کا حلیہ معمولی سا ذکر ہوا کہ آنکھ میں بھی عیب ہے، قد میں بھی عیب ہے، چلنے میں بھی عیب ہے۔ اب دجال اس وقت کہاں ہے؟ اور کیا کسی دنیا کے آدمی نے دجال سے ملاقات کی ہے؟ مسلم شریف کی طویل روایت ہے، ہم اس کو مختصر کرتے۔ ایک شخص تھے نصرانی عیسائی، وہ سفر پر چلے، تجارت کی غرض سے، مسلمان نہیں ہوئے، تجارت کے لیے انہوں نے سفر کیا، اور چلتے چلتے ان کی کشتی بھٹک گئی راستہ۔ وہ خود راوی ہے، کہتے ہیں لعب بنا البحر شہرا، 1 مہینے تک کہتے ہیں سمندر نے ہمیں کبھی یہاں پھینک دیا، کبھی وہاں پھینک دیا، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، اور بس اس فکر میں ہے کہ کوئی انسان مل جائے جو ہمیں راستہ دکھا دے۔ کہتے ہیں ایک جزیرے پر ہمارا جہاز ٹھہر گیا، ہم لوگ اتر گئے، اترنے کے بعد ہم تلاش کر رہے ہیں کوئی رہبر ملے، راستہ بتا دے، ہم لوٹے گھر کو۔ دیکھا تو ایک بہت زیادہ بالوں والا آدمی ہے، آدمی نما ہے، آدمی نہیں ہے، انسان نہیں ہے، کیا ہے پتہ نہیں، اس کے سر کی طرف بھی بال، کمر کی طرف بھی بال، سر کمر پتہ نہیں چلتے، اور دیکھ کر تو ڈرے۔ اس نے بالوں والے آدمی نے، آدمی تھی یا عورت تھی، جساسہ تو عورت بھی ہو سکتی ہے، اس نے بات شروع کر دی، کہنے لگے آپ کون لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم راستہ بھٹک گئے۔ تو اس نے بجائے جواب دینے کے کہا کہ یہ جو یہاں گرجا گھر ہے نا، وہاں جاؤ اندر، وہاں ایک صاحب ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، بہت مشتاق ہے، شوق ہے اس کو ملنے کا۔ کہتے ہیں یک نہ شد دو شد، چلے چلو اندر چلتے ہیں۔ اندر گئے تو کہتے ہیں وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک ہٹا کٹا آدمی بڑی بڑی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ بھی اس طرح جکڑے ہوئے ہیں، یہ سلیمان علیہ السلام کا قیدی ہے، وہ جکڑا ہوا ہے اندر۔ جب یہ گئے تو اس نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تاجر ہیں، سفر کر رہے تھے، بھٹک کر آ گئے۔ وہ ایک صاحب نے کہا کہ اندر جاؤ، راستہ ملے گا، ہم آپ کے پاس آ گئے، راستہ بتائیے۔ کہنے لگا پہلے میرے سوالات کے جوابات دیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ، پہلے میرے سوالات کے جوابات دیں گے، پھر میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا کہ پہلا سوال، نخل بیسان کا کیا حال ہے؟ فلسطین میں ایک کھجوروں کا باغ تھا، جس کھجوروں کے باغ کے ذریعے سے پوری دنیا میں کھجوریں سپلائی ہوتی تھی، تقسیم ہوتی تھی، جاتی تھی، تجارت چلتی تھی کھجور کی۔ اس باغ کا نام ہے نخل بیسان۔ یہ بیسان ایک بستی ہے فلسطین کی، اس کے اندر چونکہ باغ تھا تو اس کا نام کیا ہے؟ نخل بیسان۔ اس نے پوچھا کہ بتاؤ وہ جو نخل بیسان ہے وہ اجڑا ہوا ہے یا آباد ہے، اس کے اندر کھجوریں ہے ابھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر تو کھجوریں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ نخل بیسان اجڑ جائے گا، اور جب نخل بیسان اجڑے گا وہ میرے آنے کا وقت ہوگا۔ آج آپ سرچ کر لیں نخل بیسان، یا جو اردن اور فلسطین جاتا ہے اس سے پوچھ لیں کہ یہ جو نخل بیسان کھجوروں کا باغ ہے یہ تھا، ہے یا کیا ہوا؟ تو آپ کو سب لوگ یہی جواب دیں گے کہ نخل بیسان اجڑ چکا ہے، اس کے اندر کھجوریں ختم ہو چکی ہے، تھوڑی بہت کھجوریں ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کا جو مارکیٹ تھا وہ تو اس سے وابستہ نہیں رہا۔ تو ایک علامت تو دجال کے نکلنے کی سمجھ میں آ گئی۔ دوسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ عین زغر کا کیا حال ہے؟ عین بمعنی چشمہ، زغر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا جب انتقال ہوا تو ان کو دفن کر دیا گیا اس چشمے کے پاس، اور
اس چشمے کا نام حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی کے نام کی وجہ سے پڑ گیا عین زغر۔ انہوں نے کہا کہ عین زغر تو کافی چشمے پانی والا ہے اس وقت۔ اس نے کہا دجال نے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ عین زغر خشک ہو جائے گا، اور جب یہ خشک ہوگا میرے آنے کا وقت ہوگا۔ آج تحقیق کرنے والے کہتے ہیں بحر مردار کے پاس کہیں یہ تھا، لوط علیہ السلام کی بستی جہاں تھی وہاں کہیں یہ چشمہ تھا۔ آج تو دنیا میں عین زغر نام کی کوئی چیز باقی نہیں، دوسری علامت بھی پوری ہو گئی۔ تیسرا سوال کیا، یہ بتاؤ بحیرہ طبریہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ بحیرہ طبریہ میں بہت پانی ہے۔ تو دجال نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ بحیرہ طبریہ خشک ہو جائے گا، اور جب بحیرہ طبریہ خشک ہو جائے گا اس وقت میرے نکلنے کا وقت ہوگا۔ بحیرہ طبریہ اردن اور فلسطین کے درمیان بہتا ہے، اور یہ خود ایک دریا نہیں ہے، یہ کئی دریا کی لنک ہے، یعنی کئی مختلف دریاؤں سے اس کے اندر پانی آ کر گرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دریا خشک ہونا شروع ہو چکا ہے۔ پہلے اگر 16 فٹ بہتا ہو، 12 فٹ بہتا ہو، تو اب 2-4 فٹ رہ گیا ہے، خشک ہونا شروع ہو گیا بحیرہ طبریہ۔ پھر اس نے کہا ایک نبی آنے والے تھے جزیرۃ العرب میں، اور جو مدینہ ہجرت کرنے والے تھے یثرب، کیا وہ نبی آ گئے؟ تو یہ صحابی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کا نام ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسلم شریف کی یہ تفصیلی روایت ہے۔ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں سنا ہے، کسی نے دعویٰ کیا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ جب وہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے بعد کفار سے لڑائی ہوتی ہے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لڑائی تو ہوئی ہے، فتح تو ان کو ہی ہوئی ہے، بلکہ یوں کہہ لو کہ بہت سارے لوگ جو مخالفین کے تھے ان کے لشکر میں اسلام لا کر داخل ہو چکے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر میرے فتنے سے بچنا ہے تو اس نبی کی اطاعت میں چلے جاؤ، جس دن میں آؤں گا اس کے بعد تمہارے لیے دنیا میں کہیں پناہ نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں اس کے بعد اس نے سوالات کر دیے، اور پھر کہا انا المسیح الدجال، کہ میں مسیح دجال ہوں، اور میں بطور امتحان تمہارے لیے آؤں گا۔ اب یہ وہاں سے راستہ پھر انہوں نے بتا دیا، چلے۔ اور یہ صحابی سیدھا وہاں سے بجائے اپنے ملک یمن جانے کے مدینہ چلے گئے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے اور پورا واقعہ سنایا۔ تو آپ علیہ السلام نے اعلان کر دیا مسجد میں، الصلاۃ جامعۃ، کہ سب آ جاؤ جی۔ سارے صحابہ وہاں جمع ہو گئے، اور روایت کرنے والی صحابیہ کہتی ہیں کہ میں نے جب آواز سنی تو میں نے بھی سوچا کہ کوئی واقعہ ہونے والا ہے، کہ آپ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، ان کے منادی آواز لگا رہے ہیں۔ ہم سب جمع ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمیم داری ہیں، انہوں نے سفر کیا تجارت کا، اور یہ دجال سے ملاقات کر کے آئے ہیں، اور وہ باتیں دجال کے بارے میں جو میں کہتا تھا ان کی زبانی پوری ہو چکی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا اٹھایا اور 3 مرتبہ مارتے ہوئے کہا ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، کہ یہ میرا مدینہ منورہ ہے، مدینہ طیبہ ہے، کہ دجال کا فتنہ اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو پتہ چلا کہ دجال کیا ہے، دنیا میں موجود ہے، اور ایک صحابی کی اس سے ملاقات ہو چکی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال مشرق کے کسی سمندر کے اندر ہے، بس اتنا فرمایا، مشرق کے سمندروں میں سے کسی سمندر کے اندر دجال ہے۔ اس کے بعد آگے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ اگلی بات ہر بات بتانے کی نہیں ہوگی، امتحان کیسے رہے گا، اس لیے ابہام باقی رکھا۔ تو دجال کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ دجال کی انسان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب دجال کا ظہور کس علاقے سے ہوگا؟ جب بھی ہوگا، کب ہوگا جانتے ہیں؟ جب پہلے امام مہدی آئیں گے، ان کے آخر میں دجال آئے گا۔ دجال کا ظہور حدیث شریف میں ہے کہ ایران کا علاقہ ہے اصفہان، حدیث کہتی ہیں یتبع الدجال من یہود اصبہان 70,000 علیہم الطیالسہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ دجال کی تابعداری کرنے والے 70,000 یہودی ہوں گے، لیکن وہ یہودی اسرائیل کے نہیں، وہ یہودی ایران کے ہوں گے، اور یہودیہ بستی کے ہوں گے، اصفہان شہر کے ہوں گے، اور دجال کا ظہور بھی وہیں سے ہوگا۔
پہلے وہاں سے نکلیں گا، اس کے ساتھ اب علیہم الطیالسہ، ان کے اوپر چادریں ہوگی۔ یہودی لوگ جب عبادت کرتے ہیں نا، آپ نے دیکھنا ہے، وہ اپنے اس پر چادر ڈالتے ہیں۔ ان کی دیوار گریا ہو یا کوئی اور ان کی گرجا گھر ہو، تو ان کی عادت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ جو کتاب پڑھتے ہیں ان کی، تو چادر ڈال کے پڑھتے ہیں۔ تو حدیث کہہ رہی ہے علیہم الطیالسہ، ان کے سروں پر چادری ہوگی۔ وہاں سے نکلے گا، اصفہان سے، ایران کے شہر اصفہان سے، لیکن پہلے ہی نکلتے ہی کچھ نہیں کرے گا، بلکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ وہاں سے نکلے گا، مومن بنے گا، اور چلتا چلاتا عراق آئے گا، کوفہ آئے گا، عراق آئے گا، اور وہاں کچھ دن تک ایمان کی حالت بتائے گا۔ منافق تو ہے بہت بڑا، دجال تو ہے ہی، الٹ بتاؤ، جو ہو دل میں وہ نہ بتاؤ۔ مومن بنے گا، نیک بنے گا، اور بعض روایات میں ہے، ضعیف ہے اگرچہ، کہ تقریر بھی کرے گا، اور بعض روایت میں ہے کہ تقریر کرتے ہوئے ایک مرتبہ کہیں گا کہ کیا میں نبی نہیں ہوں؟ کہیں گے بھائی کل تو تم بہت صوفی آدمی تھے، اور آج پھر کہیں گا کیا وقت نہیں آ گیا کہ تم مجھے خدا مان لو؟ اور وہاں سے کیا ہوگا، لوگ پھر مومنین رہیں گے، تو عراق اور کوفہ کے مومنین تو ہمیشہ ہی مشقت میں رہتے ہیں، ایمان چھوڑتے نہیں ہیں، تو وہ انکار کر دیں گے، تو وہاں سے غصے میں نکلیں گا۔ حدیث کہتی ہے کہ جب دجال جب نکلے گا، یعنی جب دجالیت پر آئے گا، اس سے پہلے بھی کچھ دن دنیا میں رہے گا، لیکن جب دجالیت پر آ جائے گا، اپنا دجل بتانا ہے، فساد برپا کرنا ہے، خدائی کا دعویٰ کرنا ہے، وہاں جب ظہور ہوگا، ایک تو اس کا خروج ہے، کہہ لو خروج تو اصفہان سے ہے، لیکن اس کا ظہور وہاں حدیث کہتی ہے من غضبۃ یغضب، کسی غصے والی بات پر غصہ ہو کر دجال نکلے گا۔ اب غصہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو غصہ یہی ہو سکتا ہے کہ نیٹوں کی طاقت ٹوٹ گئی ہے اعماق اور دابق میں، اور کفر کے سارے سرغنہ اس کے پاس چلے گئے کہ حضرت آپ ہی چل سکتے، اب تو ہم تو امام مہدی سے جیت نہیں سکتے۔ تو یہ جب کفر کو ٹوٹتا ہوا دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ غصہ ہو جائے گا۔ تو من غضبۃ یغضبها، کوئی ایسی بات ہوگی غصہ دلانے والی جس بات پر غصہ ہو کر وہ نکلے گا۔ حدیث میں فرمایا کہ حدیث میں 2 مقامات ہیں، لیکن دوسری احادیث سے 3 مقامات معلوم ہوتے ہیں۔ دجال نکل گیا، دنیا کے ہر علاقے میں دجال جائے گا، لیکن یاد رکھیں حدیث میں اجمال جب ہوگا، ہر علاقے سے مراد کیا؟ شہر شہر، بڑی بستیاں، یا یوں سمجھ لو جہاں جہاں سیٹلائٹ ہے، انٹرنیٹ ہے، وہاں آ جائے گا۔ اور انٹرنیٹ تو پہاڑیوں پر بھی ہے آج کل، کہاں نہیں، پوری دنیا میں جائے گا۔ دجال کا فتنہ کیا ہے؟ آ گیا، کیا کرے گا؟ حدیث کہتی ہے ایک قوم کے پاس آئے گا، ان سے کہے گا کہ مجھے خدا مانو، اور اس کے آنے سے پہلے قحط 3 سال رہے گا۔ پہلا سال آئے گا، آسمان اپنی 1/3 بارش روک دے گی، زمین 1/3 پیداوار روک دے گی۔ دوسرا سال آئے گا، زمین اور آسمان 2/2 بارش فصل روک دیں گے، اور جو تیسرا سال جس وقت وہ نکلے گا غصے سے، اس سال کہتے ہیں آسمان سے نہ ایک قطرہ برسے گا، نہ زمین سے ایک دانہ اگے گا، پوری دنیا میں قحط ہوگا۔ اور اس میں وہ آئے گا ایک قوم کے پاس، اور ان سے کہیں گا کہ میں تمہیں اناج دے دوں تو مجھے خدا مانو گے؟ لوگ کہیں گے، جو منافقین ہوں گے، جو کفار ہوں گے، وہ تو کہیں گے بالکل ہم تو مانتے ہیں، اناج مل جائے تو اور مان لیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، آسمان کو حکم دے گا، آسمان سے بارشیں برسیں۔ ٹیکنالوجی کی بارش نہیں ہے، لیکن یاد رکھو تصرف کی بارش، جو اللہ نے اپنا تصرف اس کو دیا ہے ہمارے امتحان کے لیے، وہ بارش ہے، اوریجنل بارش ہے۔ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، زمین کو حکم دیں گا، زمین غلہ اگا دے۔ وہ لوگ تو
کہیں 3 سال سے پریشان تھے، ان کو تو غلہ مل گیا، بارشیں مل گئی، فصل ہری بھری ہو گئی، بلکہ کہتے ہیں کہ اس کے جو ماننے والے ہوں گے جب اس کو مان لیں گے خدا، اور ان کے جانور چرنے کے لیے باہر بستی سے باہر گئے ہوئے ہوں گے، جب اس کو خدا مان لیں گے اور ان کے جانور آئیں گے، اطول ما کان ذرا، کہتے ہیں ان کی کوہان بھی اونچی ہو جائے گی، امتحان کے لیے جانوروں کی کوہان اونچی ہو جائے گی، وَأَسْبَغُهُ ذُرُوعًا، اور ان کے تھنوں میں دودھ بھر جائے گا۔ تو مومنین سے کہیں گے دیکھا یہ خدا تو ہے، اسی لیے تو ہم نے مانا کہ دیکھو ہمارا جانور کے اندر موٹاپا آ گیا، فربا ہو گئے، موٹے ہو گئے، دودھ بھی ہم کو مل گیا، خدا ہے اس لیے دیا، نعوذ باللہ۔ اور ایک قوم کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا کہ مجھے خدا مانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم تجھے خدا نہیں مانتے۔ بس ان کی زمینوں کو بنجر کر دے گا، بلکہ زمین ہی نہیں پورے ساز و سامان کو ان سے ختم کر دے گا۔ حدیث کہتی ہے فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْءٌ، صبح جب کریں گے تو اچانک دیکھیں گے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اپنا مال جو تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، کھیت کھلیان سب ضائع۔ اب آپ تصور کریں کہ 3 سال سے قحط چل رہا ہو اور بچی کچی جو فصل ہو، پانی ہو، کھانا ہو، وہ بھی دجال آ کر ختم کر دے تو کتنا سخت امتحان بڑھ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے پوچھا کہ پھر مسلمان کیا کھائیں گے؟ فتنہ ہے اور وہ تو خدا بن چکا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے کھانے کے لیے، کیا کھائیں گے؟ فرمایا کہ اس وقت مومنین کا کھانا اور پینا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر ہوگا، یعنی ذکر مومنین کا کھانا ہوگا۔ جو مومن ہوگا وہی ذکر کرے گا، جس کو ذکر کی عادت نہیں ہوگی وہ پریشانی میں مال تلاش کرنے جائے گا مارکیٹ میں۔ آج تصور کرے کہ ہمارے دل میں ذکر کے لیے کتنی جگہ ہے، اس لیے ذکر کی عادت ڈالنی پڑے گی اس فتنے سے بچنے کے لیے۔ اب دجال ایک آدمی کے پاس آئے گا، چلتا جائے گا اور خزانے بھی ساتھ چلیں گے اس کے، کہتے ہیں زمین کے خزانے کو حکم کرے گا اور ایسے خزانے اس کے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے جاتی ہیں، اتنا اطاعت گزار خزانے اس کی پیروی کریں گے۔ خزانے ہیں، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے۔ ایک مومن کے پاس جائے گا، اس سے کہیں گا کہ مجھے خدا مانتے ہو؟ کہیں گے نہیں، خدا تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو اپنے ماننے والوں سے کہے گا کہ میں اس کو قتل کر کے زندہ کرتا ہوں، اور اس کو قتل کر دے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا، درمیان سے چل کر کے بتائے گا، بعض روایت میں ہے، پھر اپنے ماننے والوں سے کہے گا کہ دیکھو اب میں زندہ کرتا ہوں، اس کو زندہ کرے گا۔ زندہ کرنے کے بعد اس سے کہے گا کہ مار کر زندہ کر دیا، اب خدا مانتے ہو؟ تو وہ مومن ہے، مومن کہیں گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو خدا نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ایک مرتبہ دجال قتل کر پائے گا، دوسری مرتبہ قتل نہیں کر پائے گا، تو اس کو غصہ آئے گا حدیث سن، اور دوبارہ قتل کرنے کے لیے اس کی طرف جب لپکے گا، کہتے ہیں قتل کرنے کے لیے جائے گا تو اس کی جو گردن ہوگی تانبے کی ہو جائے گی اور وہ اس کو قتل نہیں کر سکے۔ اب غصہ اور بڑھ گیا، اٹھا کے اپنی جہنم میں پھینک دے گا، جو ہی جہنم میں پھینکے گا وہ کہاں سے پہنچ جائے گا؟ جنت میں پہنچ جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی جو جہنم ہوگی در حقیقت وہ جنت کا باغ ہوگی، اور اس کی جو جنت ہوگی در حقیقت وہ جہنم ہوگی، کیونکہ ہے تو دجال الٹا ہی ہوگا اس کا سب۔ دجال ہے، اس کی جنت کیا ہے؟ جہنم ہے، اس کی جہنم کیا ہے؟ جنت ہے۔ لیکن یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ ایک قوم کے پاس سے گزرے گا اور ان سے کہے گا کہ ایک آدمی سے کہے گا، مثال کے طور پر بات تو انسانوں جیسی کرے گا، ایک آدمی سے کہے گا کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا؟ کہیں گا جی ہو گیا۔ ان سے ملاقات کرنے کی خواہش ہے؟ کون
ایسا ہوگا جو اپنی ماں مر گئی، وہ بھی 1 سال 2 سال 5 سال، اور نہ بات کرے نہ ملے، کہیں گا بالکل۔ تب یہاں یاد رکھیں، ماں کو زندہ نہیں کرے گا، اپنے شیطانوں کو حکم دے گا کہ بھائی کوئی ہے اس میں سے جو اس کی ماں کی شکل میں آ جائے، ایک شیطان اس کی ماں کی شکل میں آ جائے گا، اور وہ آدمی اپنی ماں کو زندہ دیکھ کر لپکے گا، دوڑے گا، قدموں میں گرے گا، گلے لگائے گا، سمجھے گا ماں ہے، اور اس کو نعوذ باللہ خدا تسلیم کر لے گا۔ یہودیوں نے یہ ٹیکنالوجی ایجاد کرنے کی کوشش کی ہے، ایک میٹا ٹیکنالوجی انہوں نے ایجاد کی ہے، ابھی ان کی دجالیت کا ذکر آئے گا کچھ انشاءاللہ، اس میں ذکر کرتے ہیں اس کو۔ کہتے ہیں وہ میٹا ٹیکنالوجی ایسی لانا چاہتے ہیں کہ ہم انسان اس دنیا میں نہ رہے، وہ اس کا آلہ جب پہناتے ہیں آنکھوں میں تو ہماری مرنے والی کوئی بہن ہے، مرنے والی کوئی کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کا باپ ہے، ان سے وہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ملاقات کروائیں گے۔ وہ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ایک کارٹون ہے، سمجھ لیں کارٹون بنایا ہوا۔ چائنا کی ایک عورت کی بیٹی کا انتقال ہوا ابھی، اور انہوں نے میٹا ٹیکنالوجی کا آلہ اس کو پہنا دیا، اس طرح چشمے کی طرح اور موٹا آلہ ہے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں، وہ ہاتھ ہلا رہی ہے، سامنے اس کو بیٹی نظر ہم کو نہیں آئے گی، جو آلہ پہنیں گے اس کو ہی نظر آئے گی۔ اب وہ اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پھر اس کی بیٹی آتی ہے، وہ الگ جہان میں، اور اس سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اتنی وہ آپے سے باہر ہو گئی اور اتنا اس کا اشتیاق اور شوق اور محبت بڑھ گئی کہ قریب تھا کہ وہ پڑ جائے۔ انہوں نے آلہ نکال دیا، جیسے ہی وہ آلہ نکالا تو وہ ہماری دنیا میں آ گئے۔ تو اس طرح وہ کیا کرتے ہیں، آلات ایجاد، اس امید سے کہ ایک مسیحا آئے گا اور اس کے اندر نعوذ باللہ روح ڈالے گا اور اپنے ابا اماں دوبارہ مل جائیں گے۔ بہرحال یہ فتنہ ہے، فتنہ پھیلانے کے لیے ہی دجال آنے والا ہے۔ دجال آ گیا دنیا میں، فتنہ برپا کر دیا، اب اس کا مشن ہے کہ دشمن کون ہے دنیا میں میرا، فوج کی شکل میں مکہ جائے گا، کوشش کرے گا کہ اندر داخل ہو، وہاں ایک فرشتہ ہوگا، بولیں گے او بھائی دہشت گرد اندر نہیں آ سکتے تھے۔ اصل دہشت گرد تو وہی ہے نا، دجال اور اس کی ماننے والے دنیا کے۔ تو فرشتہ ہوگا اور اس کو کہتے ہیں مار کر مکہ سے بھگا دے گا۔ پھر وہ سوچیں گا کہ مدینہ جاتے، مدینہ میں جائیں گا، وہاں بھی ایک فرشتہ، ایک جگہ میکائیل، ایک جگہ حضرت جبرائیل ہو، اور وہ بھی اندر داخلے سے اس کو منع کر دے گا، غصہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ اس وقت جب دجال مدینہ کے باہر ہوگا، اس وقت مدینہ کو 3 زلزلے آئے، تاکہ مدینہ کے اندر کھرا سامان پکا مومن کون ہے یہ دیکھ لیا جائے۔ تیسرے زلزلے، ایک زلزلہ تو لوگ برداشت کر لیں گے، دوسرا برداشت کر لیں گے منافقین، لیکن جب تیسرا آئے گا تو وہ ہڑبڑا کر موت کے خوف سے مدینہ سے نکل کر دجال کے لشکر کا حصہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وہاں سے دجال چلے گا۔ اب ایک جگہ رہ گئی ملک شام۔ جس وقت دجال دنیا میں ہے، آپ کو اس کے فتنے سے بعافیت بچنا ہے تو یا مدینہ میں چلے جائیے، یا مکہ میں چلے جائیے، یا امام مہدی کے ساتھ غوطہ نامی ہیڈ کوارٹر میں مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے چلی جائیے۔ اس کو معلوم ہوگا شام میں غوطہ میں امام مہدی ہے، مسلمان ہیں، وہاں چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہودی بھی ہے، وہ اکیلا نہیں جا رہا ہے۔ ہمارے ذہن میں تصور ہے کہ وہ اکیلا ہی گھومتا رہے گا، نہیں، بہت ساری فوج ہوگی، فورس ہوگی، حکومت کے اعلی کار لوگ ہوں گے، دنیا کے بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، لشکر ہوگا باضابطہ۔ وہاں سے چل کر کے آئے گا، اور آنے کے بعد شام میں آ کر امام مہدی کے خلاف لڑائی کی تیاری کرے گا۔ امام مہدی کو اطلاع مل گئی، رات میں انہوں نے فوجیں تیار کر دی، ترتیب دے دی کہ صبح ہم نے اس سے جنگ کرنی ہے دجال سے۔ کہتے ہیں صبح کی نماز کے لیے مسلمان کھڑے ہوں گے، امام مہدی بھی دعا کر رہے ہیں، مسلمان بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صبح میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آسمان سے تشریف لائیں گے۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے، پھر دجال کو کس طرح آئیں گے؟ پہلی بات تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں دوبارہ آنے والے ہیں، یہ عقیدہ پوری امت کے علماء کا ہے،
تمام اہل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ابھی زندہ ہے، آسمانوں پر اللہ نے اٹھا لیا ہے اور آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ اور اس کی دلیل میں ہم نے ایک آیت بھی سورہ زخرف کی پڑھ لی، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لَيَنزِلَنَّ فِيكُمْ ابن مریم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، حکما مقسطا، حاکم بن کر آئیں گے، عدل کرنے والے ہوں گے، آئیں گے، سب کا عقیدہ ہے۔ انکار کرنے والے تو بہت سے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا، قادیانی تھا، آج کی بھی بہت ساری جماعتیں ہیں، نیچری لوگ ہیں۔ محمد عبدہ ایک تفسیر لکھتا ہے تفسیر المنار، اس میں بھی انہوں نے انکار کیا ہے، حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا، دجال کا بھی انہوں نے انکار کیا ہے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کہاں آئیں گے؟ چلے، دمشق شہر ہے شام میں۔ اس زمانے کے شام بہت لمبا چوڑا ہے، آج کا شام تو یہود و نصارہ نے تقسیم کر دیا ہے، اردن، فلسطین، سب اس شام کے علاقے ہیں۔ دمشق ایک شہر ہے، اس دمشق کے شہر کے اندر ایک جامع مسجد ہے، اموی جامع مسجد، جس کو بنو امیہ نے بنایا تھا۔ اس اموی جامع مسجد کے قریب غوطہ شہر ہے، بستی ہے، وہاں مسلمان ہوں گے۔ لیکن اس بستی کا اس مسجد کا جو مینارہ ہے، یاد رکھیں اس مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہونے والے ہیں۔ نور الدین زنگی ہمارے بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں، جنہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی تربیت کی اور ان کو میدان میں نکالا، اور انہی کے ذریعے سے پھر بیت المقدس فتح ہوا۔ نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے مجاہدین کی علامت کے طور پر ایک خالی مینارہ بنایا ہے، بہت اونچا، دمشق میں، مسجد کا نہیں ہے، صرف مینارہ ہے دمشق میں۔ کتاب الفتن کے علماء کہتے ہیں کہ اس مینارے پر اتریں گے، اور اترنے کا بھی عجیب حال ہوگا۔ 2 زرد رنگ کی چادریں ہیں، سر جھکا ہوا ہے، بال سے چمکدار موتیوں کی طرف پانی ٹپک رہا ہے، 2 فرشتوں کے کندھوں پر سر رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں جب آگے دارالاسباب ہے تو اسباب اختیار کریں گے، اور جب اس مینارے کے قریب آ جائیں گے تو لوگوں سے کہیں گے سیڑھی لاؤ، عربی بولیں گے نا، وہ عربی میں سیڑھی منگائیں گے، سیڑھی لائی جائے گی۔ ادھر کیا ہوگا مسلمانوں کا حال؟ فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی، لوگ صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے مصلی پر ہے، اور پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تصور کرے کہ دجال کا فتنہ ہے اور اس کا قیام ہے 1 سال 2 مہینے 14 دن، اتنے دنوں میں وہ اس مسجد میں، اس علاقے میں، غوطہ شہر میں دبے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کس طرف سے دجال آ جائے۔ اور پھر دجال آ بھی چکا ہے شام میں لڑنے کے لیے، اس کے ساتھ یہودیوں کا لشکر ہے، اور انہوں نے بھی صفیں تیار کر لی، سوچا کہ نماز پڑھتے ہیں، فجر کے بعد حملہ کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر جائے گے۔ تو خوشی سے تو گویا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے سیدھا نماز کی طرف۔ میرے دوستو، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو آپ کو دجال کے فتنے سے بھی بچائے گا اور ہر قسم کے فتنے سے بچائے گا۔ جو مومن نماز پڑھے گا وہ حقیقتاً مومن ہے۔ اس لیے کہ صحابہ نے جب دجال کا تذکرہ سنا اور کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دنیا میں آئے گا، اور جب دنیا میں آئے گا تو یوم کسنۃ، پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا۔ اب صحابہ کو نہ دنیا کی پڑی نہ جان کی پڑی، پہلا سوال نماز کا کیسے ہوگا؟ کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ، 1 دن 1 سال کے برابر، تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ پتہ چلا کہ نماز سے ہی حفاظت ہوگی، صحابہ نے خود کہہ دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے اوقات کے حساب سے نماز پڑھنی ہے، یعنی سال بھر کی نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی، پورے سال بھر کی نماز جتنی بنتی ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، امام مہدی مصلی پر جا چکے ہیں، ان کو پتہ چلا، فوراً دیکھا نبی آ گئے، امام مہدی تو مجتہد ہے اور مجدد ہے، بس صحابی بھی نہیں ہے وہ، تو وہ کیسے نبی کے سامنے مصلی پر رہ سکتے ہیں؟ پیچھے ہٹیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم، تمہارا اس وقت اے مسلمانوں کیا حال ہوگا، اذ نزل فیکم ابن مریم، جب تمہارے درمیان ابن مریم اتریں گے، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہاری نماز کا امام تمہیں میں سے ایک آدمی ہوگا، یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ جیسے ہی حضرت امام مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے نہیں، اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، نماز آپ ہی پڑھائیں گے، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ امام مہدی اتنی ایک نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے، اس لیے بھی ہم امام مہدی کو امام کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کے ایک نماز میں امام ہے۔ کیا ہے؟ امام۔ جیسی نماز ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ چلو لشکر نکالتے ہیں، پہلا کام، امام مہدی کا بھی پہلا کام، تمام کام کرتے ہوئے ایک کام ہم نہیں کر رہے، اس لیے کیا ہے؟ ذلت ہے، پستی ہے۔ نماز ہو گئی، فوراً مسلمان اور امام مہدی وزیر ہے، عیسیٰ علیہ السلام امیر ہے، لشکر روانہ ہو گیا دجال کی طرف۔ دجال کو تو پتہ ہی نہیں یہ سب ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ اب شامت اپنی آ چکی ہے۔ 1 سال 2 مہینے 14 دن تک تو فساد مچا دیا، لیکن اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ گدھا تو اس زمانے میں اتنا تیز نہیں دوڑے گا۔ 2 طرح ہے یہ ہیرون ہوائی جہاز، کچھ پر ایسے ہیں اس کی گدھے کی طرح اور کچھ پر سیدھے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک، بہت سارے بنائے اس طرح کے، لیکن ایک انہوں نے اسپیشل دجال کے لیے کھڑے کر دیا۔